بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر و مرشد علامہ اقبال کے چاہنے والوں کو پروفیسر محمد اقبال کا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات اور طلباء و طالبات، آج کے لیکچر کا موضوع ہے شاہین۔ یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے شاہین پر۔ ہم شاہین کی جو کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، ان پر لیکچر دے رہے ہیں تاکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو پتہ چلے کہ شاہین، علامہ اقبال نے، پیر و مرشد نے اگر شاہین کو اپنی شاعری میں ایکسپلین کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ تو وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنی بھی کوالٹیز ہیں ایک مرد مومن میں ہونی چاہیے، وہ شاہین میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ایسے ہی ہمارے جو بچے ہیں، جب آپ ان میں شاہین کی کوالٹیز پیدا کریں گے، ان پر نگرانی رکھیں گے، موجودہ دور جو سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا ہے، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو قائل کریں کہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جو ہمارے بنیادی نظریات ہیں، جو ہمارے دینی نظریات ہیں، ان پر اٹیک قبول نہ کریں۔ پورا یورپ اور انگریز، ان کی سب سے بڑی طاقت علم ہے۔ وہ ہمارے بچوں کو ذہنی ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی طور پر ان کا برین واش کرتے ہیں کہ ہمارے جو دینی نظریات ہیں ان سے ان کی توجہ ہٹانی ہے۔ پیر و مرشد علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہی وار، پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہی وار، شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا۔ کہ زاگ اور کرگس اور شاہین، ان کو اللہ تعالیٰ نے، تمام کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہیں، لیکن شاہین میں یہ چیز ہوتی ہے، اس میں جرت اور غیرت ہوتی ہے۔ جرت اس طریقے سے کہ وہ جو بھی رزق کماتا ہے خود کماتا ہے، جو بھی شکار کرتا ہے خود کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ جرت مندی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اور غیرت اس بنا پر کہ وہ نہ کسی کا مارا ہوا شکار کھاتا ہے، نہ مرا ہوا شکار کھاتا ہے۔ یعنی جو اس کی غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ میں مردار کھاؤں۔ اور کرگس جو ہوتا ہے، زاگ جو ہوتا ہے، جو گدھ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ مردار کھاتے ہیں۔ شاہین کھاتا ہے، خود شکار کرتا ہے، اور کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، نہ مرا ہوا شکار کھاتا ہے۔ ہوئی نہ زاگ میں پیدا بلند پروازی، ہوئی نہ زاگ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاگ۔ خواتین و حضرات، جو ہمارے دوست ہیں جن کی ایج اس وقت 40+ ہے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ اپنے بچوں کو نگرانی میں رکھیں۔ ہوئی نہ زاگ میں پیدا بلند پروازی۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کے بچوں کو کون ہائی جیک کر رہا ہے، کون آپ کے بچوں کا برین واش کر رہا ہے، اور کون آپ کو یہ فورس کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا آپ کو فورس کر رہا ہے، انٹرنیٹ آپ کو فورس کر رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں میں اخلاقی جرات پیدا کریں، کہ وہ جو بھی کام کرے آپ کو پتہ ہو کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور شاہین کی اس سے آگے جو کوالٹیز ہے وہ یہ ہے کہ انتھک محنت کرتا ہے۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ یعنی شاہین جب اپنا شکار کرتا ہے تو اس کے سامنے جو بھی خطرات ہوتے ہیں اس کو قبول کرتا ہے، اور کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لیتا۔ وہ فضا کی بلندیوں پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر جب بیٹھا ہوتا ہے، نیچے اپنا کوئی شکار دیکھتا ہے، صرف اس پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور جو شکار کرتا ہے اس کا جو دل والا حصہ ہے وہ سب سے پہلے کھا کر، اور جو گوشت کھا کر جو پار ہوتے ہیں، یا اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ناخن ہوتے ہیں، وہ اس کو پھینک دیتا ہے۔ وہ دوسرے پرندے کھاتے ہیں، وہ زاگ کھاتے ہیں، کرگس کھاتے ہیں، گدھ کھاتے ہیں، کیونکہ ان کی نیچر مردار کھانے کی ہے۔
ان کی نیچر ہے کہ کسی کا چھوڑا ہوا کھانا اس نے. اور شہین کی فطرت یہ ہے کہ اس نے جب بھی شکار کرنا ہے, جب بھی رزق تلاش کرنا ہے, کسی کا اس نے ریفرنس نہیں لینا, کسی کو اس نے تلاش نہیں کرنا. ہمارے موجودہ سیاسی سسٹم میں, ہمارا جو موجودہ سیاسی سسٹم ہے یہ بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور میری اس وقت 40 پلس ہے, 50 پلس ہے, 54 ہے میری ایج, لیکن میں نے اب تک کوئی ایسا سسٹم نہیں دیکھا, سیاسی سسٹم. کہتے تو یہی ہیں, جو بھی آتے ہیں وہ ایک نئی بین سناتے ہیں, ہمارے جو شہین ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو جیسے ملیشیا میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے کہ جب بھی رزلٹ آتا ہے بچے کا, سیم ڈے اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر اس کے گھر آ جاتا ہے, اس کے گھر کی چابیاں اس گھر آ جاتی ہیں, اس کا جو ذاتی گھر ہے اس کی گاڑی آ جاتی ہے, اپوائنٹمنٹ لیٹر, گاڑی کی چابیاں اور گھر کی چابیاں, وہ جس دن رزلٹ آتا ہے اسی دن اس کے گھر پہنچ جاتی ہیں. یہ ان کا سسٹم چل رہا ہے. اور پاکستان میں جو رزق کا سسٹم ہے, روزی روٹی کا سسٹم ہے, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, خواہ آپ تجارت کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, یا آپ نے علم حاصل کرتے ہیں, نوکری آپ نے حاصل کرنی ہے, تو یہ ایک چیز کبھی ذہن میں نہ رکھیں. جب آپ کے یہ چیز ذہن میں آئے گی تو آپ کو آپ کی جو شہین کی کوالٹیز ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی. اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک, اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک, اور پہچانے تو تیرے گدا دارا و جم یہ بادشاہ تھے. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے, آپ جو کاروبار کرتے ہیں اس کا جو بھی ریوارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. جب آپ اپنے ذہن میں یہ چیز لائیں گے, کوئی ریفرنس لائیں گے, کوئی سفارش لے کر آئیں گے, تو یہ آپ کے بچوں کو, آپ کی جو بچوں کی شہین کی کوالٹیز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے, ان کی پرواز کی طاقت ختم کر دیتی ہیں یہ چیزیں. جب آپ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھیں. بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اپنی محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ سے مانگے, یہ بت خانے درمیان سے نکالیں اور انتھک محنت کریں. اور جو آپ کے بچے جو سوسائٹی اختیار کرتے ہیں اس پر نظر رکھیں. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہین بناتا نہیں ہے آشیانہ. خواتین و حضرات, ہمارا جو دین ہے, دین کا راز کیا ہے؟ دین کا راز پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ دین کا راز سچ بولنے میں, رزق حلال کھانے میں, اور خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کے جمال کا نظارہ کرنے میں ہے. دین کا راز یہ ہے کہ رزق حلال کھانے سے, سچ بولنے سے, اور خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کا نظارہ کرنے میں ہے, اللہ تعالیٰ کے جمال کا نظارہ کرنے میں ہے. جب بھی آپ دیکھیں, جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ کے بچے, آپ کے بچیاں کوئی ایسی سرگرمی میں ملوث ہیں, اور ان میں اخلاقی جرات پیدا کریں کہ آپ کے ساتھ ان کی فرینڈ شپ ہو. کرگس اور زاگ, ان کا رزق قبر کی مٹی میں ہے. زاگ اور کرگس کا رزق قبر کی مٹی میں ہے, لیکن شہباز کا رزق جو ہے وہ ماہ و آفتاب سے اوپر ہے, کیونکہ اس کی پرواز بڑی بلند ہے. اپنے بچوں کو بلند پروازی سکھائیں, ان کے خیالات پاکیزہ بنائیں, ان کے خیالات پر پہرا دیں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.